نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله تعالى عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله وإن تبتم فلكم رؤوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة وأن تصدقوا خير لكم إن كنتم تعلمون واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون. يا أيها الذين آمنوا اے لوگو جو ایمان لائے ہو اتقوا اللہ اللہ سے ڈر جاؤ وذروا اور چھوڑ دو ما بقی من الربا باقی ماندہ سود ان کنتم مؤمنین اگر تم ایمان والے ہو فإن لم تفعلوا پس اگر تم نے ایسا نہ کیا فأذنوا بحرب من اللہ ورسولہ تو تمہیں اللہ اور اس کے رسول کی طرف سے جنگ کا اعلان ہے. فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ اللہ اور اس کے رسول کی طرف سے پھر تمہیں جنگ کا اعلان ہے. وَإِن تُبْتُمْ اور اگر تم توبہ کر لو فَلَكُمْ رُؤُوسُ أَمْوَالِكُمْ تو تمہیں تمہارے اصل مال ملیں گے. لَا تَظْلِمُونَ وَلَا تُظْلَمُونَ نہ تم ظلم کرو نہ تم پر ظلم کیا جائے. وَإِن كَانَ ذُو عُسْرَةٍ اور اگر تنگی والا ہو فَنَظِرَةٌ إِلَى مَيْسَرَةٍ تو آسانی تک اسے مہلت دینا ہے. اور اگر تم ویسے ہی صدقہ ہی کر دو معاف ہی کر دو اس کو تو یہ بہت بہتر ہے اگر تم جانتے ہو. اور اس دن سے ڈر جاؤ
ترجعون فیہ الی اللہ، جس میں تم سب اللہ کی طرف لوٹائے جاؤ. ثم توفی کل نفس ما کسبت، پھر ہر جان نے جو کمایا ہوگا اس کا پورا بدلہ اسے دیا جائے. وہم لا یظلمون، اور کسی قسم کی ان کے ساتھ کوئی کمی نہیں کی جائے گی، کوئی ظلم نہیں کیا جائے گا. دنیا کے اندر جو معیشت کے نظام ہیں، تین ہیں عام طور پر جو چل رہے ہیں. ایک سرمایہ دارانہ نظام ہے، کیپٹلزم، اور دوسرا جو ہے اشتراکیت کا نظام ہے، کمیونزم، اور تیسرا نظام ہے ان کے مد مقابل اسلام کا نظام معیشت. پہلا جو نظام ہے سرمایہ دارانہ نظام، اس کے اندر یہ ذہنیت اور سوچ ہے کہ مال بس اکٹھا کرنا ہے، اور جس طریقے سے بھی اکٹھا کیا جائے، اور بندہ اس بارے میں بالکل آزاد ہے، جتنا مرضی مال جس طریقے سے مرضی جمع کر لے، کما لے، اور پھر اس کے اندر بھی آگے وہ آزاد ہے بالکل کہ اس کو جس طریقے سے مرضی استعمال کرے یا روک لے اور استعمال نہ کرے، مال کو جامد کر دے، بالکل آزاد. سو اس کے لیے بینک کا نظام جو ہے ان کو اختیار کرنا پڑے، بیمہ اور انشورنس کا نظام اختیار کرنا پڑے، یا کوئی اور طریقے جو ہیں مال جمع کرنے. بندہ اس بارے میں بالکل جو ہے آزاد ہے. دوسرا اس کے مد مقابل جو نظام ہے اس کے برعکس ہے. وہ کیا ہے کہ انسان جو ہے، فرد، افراد، ملک کے، حکومت کے اندر جو رہ رہے ہیں جتنے لوگ، وہ آزاد نہیں ہیں، بلکہ حکومت جو ہے ان کو ہر بندے کو برابر رکھے. ہر بندہ جو ہے معاشرے کا برابر ہے، ان سے کام لے گی حکومت، اور برابر جو ہے ان کو حقوق دیے جائیں گے، برابر ان کو جو ہے پیسہ تقسیم کیا جائے گا. یہ نہیں دیکھا جائے گا کہ کسی کی مہارت کیا ہے اور اس کی ضرورت کیا ہے، نہیں، سب کو برابر رکھا جائے گا. اور مالک نہیں ہے وہ پیسے کا، کسی قسم کا مالک نہیں ہے. حکومت جو ہے وہ مالک ہوتی ہے. یہ پہلی صورت میں اگر معاشرے کے بہت سارے افراد جو ہیں وہ اگر بہت سارا پیسہ جمع کر لیتے ہیں، تو ادھر جو ہے دوسرے نظام کے اندر جو اشتراکیت کا نظام ہے، ایک بہت بڑی حکومت جو ہے وہ قائم ہوتی ہے، ڈکٹیٹر، کہ سارا پیسہ ان کے پاس ہے. ایک طرف کیا ہے کہ برابر رکھنا ہے سب کو، لیکن اس میں کیا ہوتا ہے کہ عوام جو ہے وہ برابر ہیں، لیکن حکومت جن کے پاس سارا پیسہ موجود ہے وہ بہت بڑے ظالم قسم کے بن جاتے ہیں، اور بہت ان کے پاس پیسہ موجود ہے، وہ ڈکٹیٹر ہیں. استبداد اور ظلم جو ہے وہ جس طریقے سے چاہیں اپنی عوام پر ڈھالے. اس میں یہ ہوتا ہے کہ آدمی جو ہے اس کے اندر اگر جتنی مرضی صلاحیت، کسی فن کے اندر مہارت موجود ہے، تو بالآخر اس کی مہارتیں، اس کی صلاحیتیں جو ہیں ماند پڑ جاتی ہیں، کمزور پڑ جاتی ہیں، کیونکہ اس کو پتا ہے کہ مجھے بھی دوسروں کے برابر ہی ملنا ہے، تو مجھے کیا ضرورت ہے زیادہ دماغ کھپانے کی، زیادہ سوچ لڑانے کی، زیادہ محنت کرنے کی. تو جس طرح ایک مجبور مزدور ہوتا ہے، ایسے جو ہے وہ مزدور کی طرح کام کرتا ہے، اور بالآخر اس کی صلاحیتیں جو ہے ختم ہو کر رہتی ہیں. یہ جو دو نظام ہیں، افراط تفریط دونوں کے اندر موجود ہے. ایک طرف بالکل فرد جو ہے وہ آزاد ہے، جس طریقے سے مرضی مال کمائے، اور حرص جو ہے مال کی اس کو جو ہے وہ جہاں تک مرضی لے جائے، جیسے طریقے سے مرضی جو ہے وہ مال کا تصرف کرے. دوسری طرف جو ہے وہ بالکل مالک ہے ہی نہیں پیسے کا، اشتراکیت میں. لیکن اسلام جو ہے وہ ایک معتدلانہ نظام پیش کرتا ہے کہ بندہ جو ہے وہ کروڑ پتی بن سکتا ہے، ارب پتی بن سکتا ہے، آزاد ہے، جتنا چاہے کما لے، جمع کرے، لیکن وہ پابندیاں لگاتا ہے. اسلام پابندیاں لگاتا ہے کہ وہ جتنا مرضی مال جمع کر لے، لیکن جو جائز طریقے ان سے، اور پھر اس کا جو استعمال ہے اس کے اندر بھی پابندیاں ہیں
کہ وہ جو معاشرے کے دوسرے افراد ہیں ان کا بھی حق ہے تیرے مال کے اندر، زکوٰۃ کی صورت میں، دوسرے صدقات خیرات کی صورت میں، تو بالکل آزاد نہیں چھوڑتا اسلام. اور یہ بہترین نظام ہے اسلام نے جو قائم کیا ہے. اسلام کے اندر کیا ہے کہ مال ناجائز طریقے سے جمع نہیں کرنا. اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا یا ایھا الذین آمنو، اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، لا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل، اپنے مال آپس میں ناجائز طریقے سے نہ کھاؤ. تو ناجائز طریقے سے پیسہ لانا، کمائی کرنا، یہ حرام ہے. مثال کے طور پر اس میں ہر طرح کے جو ناجائز ذرائع ہیں وہ آ جائیں گے. کسی کا مال غصب کر لینا، چھین لینا، چوری کرنا، کسی طرح خیانت کر جانا، امانت کسی نے رکھی تھی. پھر اس کے ساتھ ساتھ یتیم کا مال کھانا، اسی طرح سود اور جتنے جو ناجائز طریقے ہیں، فحاشی کے ذریعے، بدکاری کے ذریعے وہ کمائی کرنا، جتنے ناجائز ذرائع ہیں اسلام نے پابندی لگا دی ہے کہ لا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل، کہ ناجائز طریقے سے اپنے مال آپس میں تم نہ کھاؤ. ایک تو یہ چیز ہے کہ اسلام پابندی لگاتا ہے کہ وہ ذرائع آمدنی جو ہیں وہ کیا ہوں، جائز ہوں، حلال ہوں. اور دوسری چیز یہ ہے اس کے ساتھ ساتھ کہ وہ کیا کرے گا، یہ جو مال ہے اس کو بالکل جمع کر کے نہیں رکھ لینا کہ اس سے جو ہے وہ اللہ کے راستے میں نہ نکالا جائے. تو اسلام یہ بھی پابندی لگاتا ہے. چنانچہ اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا یا ایھا الذین آمنوا ان کثیرا من الاحبار والرہبان لیأکلون اموال الناس بالباطل، اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، بہت سارے مولوی اور درویش لوگوں کے مال ناجائز طریقے سے کھا جاتے ہیں. وَيَصُدُّونَ عَن سَبِيلِ اللَّهِ، اور اللہ کے راستے سے روکتے ہیں. آگے فرمایا وَالَّذِينَ يَكْنِزُونَ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ، جو لوگ سونا چاندی خزانہ جمع کر کے رکھتے ہیں، خزانہ بنا کر رکھتے ہیں، وَلَا يُنْفِقُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، اور ان کو اللہ کے راستے میں خرچ نہیں کرتے، تو ان کے بارے میں کیا ہے فَبَشِّرْهُم بِعَذَابٍ أَلِيمٍ، ان کو دردناک عذاب کی بشارت سنائی. سونا چاندی جتنا بھی حلال اور جائز طریقے سے انسان نے جو ہے وہ کمایا ہے، کما سکتا ہے، لیکن اس سے کیا کرنا ہے، زکوٰۃ نکالنی ہے اللہ کے راستے میں. وہ دوسرا خرچ انسان اگر کرتا ہے، زکوٰۃ نکالتا ہے، تو پھر یہ کنز نہیں رہتا، وہ کنز جس پر یہ وعید. تو یہ دو پابندیاں ہو گئی. پہلی پابندی یہ ہے کہ وہ جو مال کمانا ہے وہ ذرائع آمدنی ٹھیک ہو، حلال، اور دوسرا کہ پھر اس کو جو ہے وہ جمع کر کے نہیں رکھنا، اس سے جو ہے وہ اللہ کے راستے میں نکالنا ہے مال کو، تو پھر کنز نہیں رہے گا. اور تیسرا یہ ہے کہ عام اس سے خرچ بھی کیا جائے. خرچ کی دو صورتیں، ایک فرض خرچ ہے جس کا زکوٰۃ ہے. اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں خذ من اموالہم صدقۃ تطہرھم وتزکیہم بہا وصلی علیہم ان صلاتک سکن لہم. اے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، ان سے زکوٰۃ وصول کیجئے. خذ من اموالہم صدقہ، ان کے مالوں کا صدقہ لیجئے، زکوٰۃ قبول کیجئے. اور اس کے ساتھ کیا کریں گے آپ؟ فرمایا تطہرھم وتزکیہم بہا، تطہرھم وتزکیہم بہا، اس کے ذریعے ان کو پاک کریں گے آپ، ان کا تزکیہ کریں گے. اور وصلی علیہم، ان کے لیے دعا بھی فرماؤ. آل ابی اوفا کی طرف سے زکوٰۃ آئی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا فرمائی اللہم صلی علی آل ابی اوفا، یا اللہ آل ابی اوفا پر رحمت فرما. اس کا فائدہ کیا ہوتا تھا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دعا بھی کر دیتے. فرمایا ان صلاتک سکن لہم، آپ جب ان کے لیے دعا کر دیتے ہیں ان کو تسکین ہو جاتی ہے. اللہ اکبر کبیرہ. تو ایک فرض زکوٰۃ ہے، اور ایک ہے کہ ویسے بھی انسان جو ہے وہ خرچ کرتا رہے. وفی اموالہم حق للسائل والمحروم، ان کے مالوں کے اندر ایک حصہ ہے معلوم کن کے لیے؟ مانگنے والوں کے لیے اور جو محروم ہے. اور پھر یہ بھی تعلیم دی اللہ تبارک و تعالی نے خرچ کے حوالے سے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ما نقصت صدقۃ من مال، صدقہ سے مال کم نہیں ہوتا.
صدقہ کرنے سے مال کم نہیں ہوتا، بلکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں تک فرمایا، یہ حدیث صحیح مسلم کے اندر ہے، ما نقص صدقۃ من مال والی، اور دوسری حدیث صحیح بخاری اور مسلم کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من تصدق بعدل التمرہ، جو شخص ایک کھجور برابر بھی خرچ کرتا ہے، ایک کھجور برابر بھی خرچ کرتا ہے، من کسب طیب، حلال کمائی سے، ولا یقبل اللہ الا الطیب، اور اللہ ویسے حلال ہی قبول کرتا ہے، حرام کمائی سے خرچ بھی کرو اللہ قبول بھی کوئی نہیں کرتا۔ تو جب انسان حلال کمائی سے خرچ کرے اور اللہ پاکیزہ چیز ہی قبول کرتا ہے، وَإِنَّ اللَّهَ يَتَقَبَّلُهَا بِيَمِينِهِ، اللہ تعالیٰ اس چیز کو اپنے داہنے ہاتھ کے ساتھ، ویسے اللہ کے دونوں ہاتھ ہی داہنے ہی ہیں، دونوں ہاتھ اللہ کے دائیں ہیں، تو اللہ تعالیٰ اس صدقے کو کیا کرتا ہے؟ الٹ پلٹ کرتا ہے، سبحان اللہ، قبول فرما لیتا ہے اور الٹ پلٹ کرتا ہے، اور فرمایا ثم یربیھا لصاحب، پھر خرچ کرنے والے کے لیے اس کی پرورش کرتا ہے، اس کو پالتا ہے، اس صدقہ کو جو حلال کمائی سے کھجور کے برابر بھی دیا، اللہ تعالیٰ اس کو پالتا ہے، اس کی پرورش کرتا ہے۔ میں اور آپ جانور کی پرورش کریں کتنا موٹا تازہ کر لیں گے، لیکن وہ کھجور جتنا دیا ہوا صدقہ اللہ تبارک و تعالیٰ جب اس کی پرورش کرتا ہے، اس کو پالتا ہے، کس طرح؟ کما یربی احدکم قلوبہ، جس طرح تم میں سے کوئی آدمی اپنے بشیرے کو پالتا ہے، ایسے اللہ اس کو پالتا ہے، حتی تکون مثل الجبل، حتیٰ کہ وہ پہاڑ جتنا ہو جاتا ہے، پہاڑ جتنا، کھجور جتنی چیز دی ہوئی صدقہ حلال کمائی سے جب اللہ اس کی پرورش کرتا ہے تو پہاڑ جتنی ہو جاتی ہے، سبحان اللہ۔ تو یہ تیسری چیز کیا ہے؟ پہلی چیز جو پابندی لگائی شریعت نے کہ وہ ذرائع آمدنی حلال ہو، اور دوسرا کیا کہ خزانہ جمع کر کے نہیں رکھ دینا، اور تیسرا کیا اس سے خرچ کرنا ہے، ایک زکوٰۃ کی صورت ہے، ایک عام جو انسان نفل صدقہ خیرات کرتا ہے، اور چوتھی چیز کیا ہے کہ میانہ روی کا بھی حکم دیتا ہے کہ میانہ روی، بالکل اڑا پڑا نہیں دینا مال کو، نہ بالکل کنجوس بن جانا ہے، میانہ روی کو اختیار کرو، چنانچہ فرمایا وَلَا تَجْعَلْ يَدَكَ مَغْلُولَةً إِلَىٰ عُنُقِكَ، اپنے ہاتھ کو اپنی گردن کی طرف نہ کر دے، باندھ کر نہ رکھ دے، وَلَا تَبْسُطْهَا كُلَّ الْبَسْطِ، نہ اس کو بالکل کھلا چھوڑ دے، فَتَقْعُدَ مَلُومًا مَحْسُورًا، تو پھر تو بیٹھ رہے گا ملامت کیا ہوا، حسرت زدہ، جب سارے ہاتھ سے نکل جائیں گے پھر پریشان ہوگا اب کیا کرو۔ پانچویں چیز کیا ہے جو شریعت نے رہنمائی کی ہے اور پابندیاں لگائی ہیں کہ مال کو کس طریقے سے جو ہے وہ استعمال کرنا ہے، مال فے ہے، مال غنیمت، تو یہ پانچ اس کے جو ہیں وہ بنائے مصارف، مال فے آ رہا ہے، مال غنیمت آ رہا ہے، تو وہ یہ نہیں کہ امیروں کے پاس ہی وہ رہ جائے، نہیں، پانچ اس کے جو ہے مصارف بتائیں، چنانچہ فرمایا وَاعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُم مِّن شَيْءٍ، یہ بات جان لو کہ جو تم کوئی چیز بھی مال غنیمت حاصل کرو تو وہ جو مال غنیمت ہے کتنے حصے اس کے بنیں گے؟ فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ وَلِلرَّسُولِ، پانچواں حصہ تو نکالا جائے گا اللہ اور اس کے رسول کے لیے، یہ ایک صورت ہوگی، ایک مصرف، دوسرا مصرف وَلِذِي الْقُرْبَى، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو قرابت دار ہیں ایک حصہ ان کا نکالا جائے گا، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو قرابت دار تھے ان کو زکوٰۃ نہیں لگتی، یہ پھر جو مال غنیمت ہے اس سے ان کا حصہ نکلے۔ وَالْيَتَامَى، تیسرے لوگ کون ہیں؟ یتیم، ان کا بھی حصہ نکالنا ہے۔ والمساکین، اور مسکینوں کا، چار، وابن السبیل، اور مسافر، اور یہ تو سورۃ الانفال ہے۔ سورۃ الحشر کے اندر فرمایا کئی لا یکون دولۃ بین الاغنیاء منکم، تاکہ مال جو ہے وہ تمہارے مالداروں کے پاس ہی چکر نہ لگاتا رہے، مال جو ہے تمہارے جو مالدار لوگ ہیں، غنی لوگ، ان کے درمیان ہی چکر نہ لگاتا رہے۔ کیا مانا؟ دوسرے لوگ جو ہیں ان کے اندر بھی مال تقسیم ہو۔ تو یہ کیسا نظام پیش کیا اسلام نے؟ اور
چھٹی چیز یہ ہے جو اسلام نے مال کو کس طریقے سے تقسیم کیا معاشرے کے اندر، وراثت کا قانون بنایا. وراثت کا قانون یہ انسان اپنی زندگی کے اندر کیا کرتا ہے، اپنے مال سے تصرف کرتا ہے جائز طریقے جو بتائے ہیں، پھر زکوٰۃ نکالتا ہے، دوسرے صدقات خیرات کرتا ہے، اپنی جو اس کی خاص حاجات ہیں ان پر خرچ کرتا ہے. اب جب یہ فوت ہو جائے تو اس کا مال جو ہے پھر وہ کہاں جائے گا، اس کے جو اقربا ہیں ورثہ ان کے اندر تقسیم ہوگا. بعض بات ورثہ نہیں ہوتے، تو جب ورثہ نہیں ہیں تو مال اس کا موجود ہے. متبنہ بنانے کی اس کو اجازت نہیں، متبنہ بنانے کی کہ کسی ایک کو بیٹا بنا لے اور مال اس کی طرف منتقل ہو جائے، نہیں، متبنہ نہیں بنا سکتا. اس کا مال بیت المال کی طرف چلا جائے. جو مسلمانوں کا اجتماعی مال تو سارے مسلمانوں کا فائدہ ہو جائے اس کے مال. تو یہ کیسی تقسیم ہے جو اسلام نے پیش کی ہے، مال کس طریقے سے کمانا ہے اور کیسے اس کی جو ہے وہ آگے مصارف. اس طرح کا نظام کسی کے پاس موجود نہیں. بطور خاص جو حرام چیزیں ہیں ان میں آج کا جو موضوع ہے سود کے راستے. تو یہ سود جو ہے، جس طرح میں نے شروع میں خطبہ کے مسنونہ کے بعد چند آیات سورۃ البقرہ سے پڑھی ہیں، اللہ تبارک و تعالی نے کتنی وعید سخت جو ہے بتائی ہے. سود حرام ہے اور بڑی چیزیں حرام ہیں، لیکن اس طرح کا جو ہے دھمکی اس طرح کی وہ کسی جرم کے بارے میں کہ اگر تم نے ایسا نہ کیا باز نہ آئے، فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ، تو پھر اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ جنگ کے لیے تیار ہو جائے. ایسا کسی اور گناہ کے بارے میں نہیں پڑھنا ہے، بڑے بڑے گناہ موجود ہیں. تو یہ بہت سخت جرم ہے سود. دوسرے مقام پر سورۃ البقرہ کے اندر ہی فرمایا الذین یأکلون الربا، جو لوگ سود کھاتے ہیں، لا یقومون، وہ کھڑے نہیں ہوں گے، الا کما یقوم الذی یتخبطہ الشیطان من المس، مگر کس طرح کھڑے ہوں گے جس طرح وہ آدمی کھڑا ہوتا ہے جس کو شیطان نے چھو کر خبتی بنا دیا ہو، بد حواس بنا دیا ہو. یہ قیامت کو اٹھیں گے سود خور، ان کی حالت کیا ہوگی، جیسے خبتی ہوتا ہے بد حواس پاگل، ایسے یہ اٹھیں گے قیامت کو. اللہ اکبر کبیرہ. کیا وجہ ہے؟ وجہ ذالک بانہم قالوا، وجہ یہ ہے کہ انہوں نے کہا انما البیع مثل الربا، کہ جی یہ جو سود ہے، انما البیع مثل الربا، بیع جو ہے خرید و فروخت بیع یہ بھی سود کی طرح ہی ہے. وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا، حالانکہ اللہ نے بیع تو حلال کی ہے لیکن سود کو حرام کیا ہے. لیکن انہوں نے کیا کہا، ان خبتیوں نے، بد حواس لوگوں نے، کہ بیع بھی سود کی طرح ہی ہے. فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِّن رَّبِّهِ، پس جس آدمی کے پاس اس کے رب کی طرف سے نصیحت پہنچ گئی، واز پہنچ گیا، فَانْتَهَا، پس وہ باز آ گیا، رک گیا، فَلَهُ مَا سَلَفَ، تو اس کے لیے ہے جو گزر گیا، اللہ تعالیٰ معاف کرنے والا ہے. وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ، اس کا معاملہ اللہ کی طرف ہے، اللہ چاہے گا معاف کر دے گا، چاہے گا پکڑ لے گا. وَمَنْ عَادَ فَأُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ، لیکن بڑی امید یہ ہے کہ جب نصیحت آ گئی، پہلے نہیں پتا تھا تو انشاءاللہ اللہ اس کو معاف کر دے گا. لیکن نصیحت آ جانے کے بعد ومن عادا، جو دوبارہ لوٹے، فاولئک اصحاب النار، تو یہ آگ والے ہیں، ہم فیہا خالدون، اس کے اندر ہمیشہ رہیں گے. صحیح بخاری اور مسلم کے اندر سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی حدیث، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اجتنبوا السبع الموبقات، 7 گناہوں سے بچو جو الموبقات تباہ کر کے رکھ دینے والے ہیں. ان 7 کے اندر سود کھانے کو بھی ذکر فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے. وہ 7 چیزیں کیا ہیں؟ الشرک باللہ، اللہ کے ساتھ شرک کرنا، والسحر، جادو کرنا، وقتل النفس التي حرم اللہ الا بالحق، کسی جان کو ناحق قتل کرنا، واکل الربا، سود کھانا، واکل مال الیتیم، یتیم کا مال کھانا، والتولی یوم الزحف، جنگ کے دن
فرار اختیار کر جانا، پیٹ پھیر جانا۔ وَقَذْفُ الْمُحْصَنَاتِ الْمُؤْمِنَاتِ الْغَافِلَاتِ، بھولی بسری بیچاری مومنہ عورتیں جن کو اس طرح کا پتہ نہیں اس طرح کی چیزوں کا، ان پر تہمت لگا۔ صحیح مسلم کے اندر سیدنا جابر رضی اللہ عنہ کی حدیث ہے، لعن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آکل الربا وموکلہ وکاتبہ وشاہدی۔ جابر فرماتے ہیں رضی اللہ عنہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے لعنت فرمائی کس پر؟ آکل الربا، سود خور پر، سود کھانے والے پر، وموکلہ، سود کھلانے والے پر، وکاتبہ، سود لکھنے والے پر، وشاہدی، اور اس کے بننے والے دو گواہوں پر۔ اور ساتھ کیا فرمایا؟ وقال، فرمایا وہم سوا، وقال ہم سوا، فرمایا وہ سارے برابر ہیں۔ اب دیکھیے، ایک ہے سود کھانے والا، ایک ہے کھلانے والا، اور جس نے لکھنا ہے یہ معاون ہے نا، یہ معاون ہے سود کے اندر، اور جو گواہ بن رہے ہیں ان کو کیا ملنا ہے؟ وہ بھی معاون ہیں، اس معاہدہ کے اندر معاون ہیں، تو لعنت کے اندر سارے برابر، ملنا بھی کچھ نہیں گواہوں کو۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ تو سود کے معاملے میں جتنے بھی معاونین ہیں، بینک کے سارے ملازمین، چوکیدار سے لے کر بڑے عہدیدار تک، سارے جو ہیں سارے ملوث ہیں اس تعاون کے اندر، اس تعاون کے اندر سارے ملوث ہیں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ چاروں قسمیں جو ہیں، سود کھانے والا، کھلانے والا، لکھنے والا، اور اس پر بننے والے گواہ، سب پر لعنت فرمائی۔ اور جابر کیا فرماتے ہیں؟ وقال ہم سوا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا وہ سارے برابر ہیں۔ اور صحیح بخاری کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی سیدنا جابر بن سمرہ بن جندب، یہ مسلم کی حدیث میں جابر بن عبداللہ سے، یہ حدیث سمرہ بن جندب سے بخاری کے اندر موجود ہے۔ نبیوں کے خواب وہی ہوتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ایک خواب کا واقعہ بتایا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا رأیت اللیلۃ رجلین، میں نے آج رات دیکھا دو آدمیوں کو، اتیانی، وہ دونوں میرے پاس آئے، فاخرجانی الی ارض مقدسہ، انہوں نے مجھے ارض مقدسہ کی طرف مجھے لے گئے، فانطلقا، جب وہ لے کر گئے، فانطلقنا، ہم چلے، حتی اتینا علی نہر من دم، تو ایک خون کی نہر پر ہم پہنچے، خون کی نہر پر، فیہ رجل قائم، اس نہر کے اندر ایک آدمی کھڑا تھا، وعلی وسط النہر، اور نہر کے درمیان جو ہے، رجل، وعلی وسط النہر رجل بین یدی حجارہ، نہر کے وسط میں یعنی کنارے پر ایک اور آدمی موجود تھا، ایک تو خون کی نہر کے اندر آدمی، ایک باہر نہر کے درمیان میں کنارے پر دوسرا آدمی کھڑا تھا، بین یدی حجارہ، اس کے سامنے کافی پتھر پڑے ہوئے تھے۔ فاقبل الرجل الذي في النهر، تو وہ آدمی آیا جو نہر کے اندر تھا، فاذا اراد ان يخرج، جب وہ نکلنا چاہتا، رمر الرجل بحجر فيه، تو باہر جو کنارے پر کھڑا تھا جس کے سامنے پتھر تھے، وہ اس کے منہ میں پتھر مار۔ دوسری روایت جو بخاری کے اندر ہی ہے، فیغفر له فاہ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ وہ آ کر کیا کرتا ہے، اس کے لیے اپنے منہ کو کھول دیتا ہے، باہر جب آتا ہے کنارے کے پاس تو منہ کو کھول دیتا ہے، اپنے منہ کو کھول دیتا ہے۔ فَيُلْقِمُهُ حَجَرًا، لقمہ کس کو کہتے ہیں؟ جو منہ کے اندر ڈالتے ہیں، تو وہ پتھر کو اس کے منہ پر مارتا ہے، اس کے منہ کے اندر داخل ہوتا ہے پتھر جب وہ مارتا ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ فَيَرْجِعُ كَمَا كَانَ، وہ پتھر کھا کر منہ میں دوبارہ پلٹ جاتا ہے جس طرح پہلے تھا۔ فَقَالَ الَّذِي رَأَيْتُ فِي النَّهَرِ الذي رأيت في النهر آكل الربا، انہوں نے بتایا کہ وہ جو سود خور تھا وہ یہ آدمی تھا، سود خور تھا یہ جو جس کو پتھر پڑ رہے تھے۔ تو یہ منظر دکھایا گیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خواب کے اندر کہ سود خور کا انجام کیا ہے۔
نہر خون کی نہر ہے، اس کے اندر وہ آدمی موجود ہے، باہر جو ہے اللہ کی طرف سے ایک آدمی کی ڈیوٹی پتھر اس نے جمع کیے، وہ تیرتا تیرتا، جس طرح دوسری روایت کے اندر یسبح کے لفظ ہے، وَإِذَا ذَلِكَ السَّابِحُ يَسْبَحُ مَا يَسْبَحُ، تیر تیر کر آتا ہے اور قریب آتا ہے تو آ کر منہ کھول دیتا ہے اور وہ اس کے منہ کے اندر پتھر مارتا ہے۔ تو اس کے ساتھ یہ معاملہ ہو رہا ہے قیامت تک کے لیے، بعد میں اس کا کیا انجام ہوتا ہے قیامت کو، یہ بعد کا معاملہ ہے، پہلے اس کے ساتھ یہ معاملہ ہو رہا ہے۔ تو یہ سود جو ہے، اس کے مختلف راستے اور طریقے ہمارے معاشرے کے اندر موجود ہیں۔ پہلا طریقہ اور راستہ سود کا جو میں ذکر کرنا چاہتا ہوں وہ ہے انفرادی سود یا تجارتی سود۔ سود کوئی ہو، وہ آدمی اپنی ذات کے لیے لے یا فیکٹری لگا رہا ہے کہ نہیں جی میں اجتماعی کام کرنا چاہتا ہوں لوگوں کی فلاح و بہبود کے لیے کہ بڑے مزدور وہاں کام کریں گے تو لوگوں کا بھلا کرنا چاہتا ہوں، اپنی ذات کے لیے سود لے یا تجارت کے لیے سود لے کہ لوگوں کا بھی اس کے اندر فائدہ ہے، اور وہ سود مفرد ہو یا مرکب ہو، یہ حرام ہے، ساری صورتیں حرام ہے سود کی۔ سورہ روم کے اندر اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں وَمَا آتَيْتُم مِّن رِّبًا لِيَرْبُوَ فِي أَمْوَالِ النَّاسِ، جو تم نے سود دیا ہے تاکہ لوگوں کے مالوں کے اندر بڑھے، فَلَا يَرْبُو عِندَ اللَّهِ، اللہ کے ہاں کوئی نہیں بڑھتا۔ وَمَا آتَيْتُم مِّن زَکَاۃٍ، اور جو تم زکوٰۃ ادا کرتے ہو، تُرِيدُونَ وَجْهَ اللَّهِ، اللہ کا چہرہ چاہنے کے لیے، اللہ کا چہرہ چاہتے ہو کہ اللہ کا دیدار ہو، اللہ کی خوشنودی، فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُضْعِفُونَ، تو یہ اپنے مالوں کو دوگنا کرنے والے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ ویسے بھی برکت ڈال دیتا ہے ان کے مالوں کے اندر، اور بھی اللہ تعالیٰ بہت دے دیتا ہے۔ روزانہ دو فرشتے جو ہیں اللہ کی طرف سے اترتے ہیں، ایک دعا کرتا رہتا ہے، ایک بد دعا کرتا رہتا ہے، اور فرشتوں کی ڈیوٹی اللہ کی طرف سے ہوتی ہے، اللہ کے حکم سے وہ کام کرتے ہیں۔ ایک دعا کرتا رہتا ہے اللہم آت منفقا خلافا، یا اللہ خرچ کرنے والے کو اور دے، دوسرا بد دعا کرتا رہتا ہے اللہم آت ممسکا تلفا، یا اللہ جو مال کو روک کر رکھے ہوئے اس کے مال کو تباہ کر۔ تو اللہ نے ڈیوٹی لگائی، کیا اللہ دعا قبول نہیں کرے گا اس کی؟ تو مال ڈبل ہو جاتے ہیں اللہ کے راستے میں خرچ کرنے سے۔ اور سورہ آل عمران کے اندر فرمایا یا ایھا الذین آمنو، اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، لا تأکلوا الربا اضعافا مضاعفا، مفرد سود بھی حرام ہے، مفرد سود، لیکن مرکب جو ہے کہ سود در سود، وقت پر سود ادا نہیں کر سکا، پیسے نہیں لوٹا سکا، سود سمیت رقم نہیں لوٹا سکا، اب کیا ہے، کہتا ہے جی مجھے اور مہلت دے دو، 1 مہینے کی، 1 سال کی، کہتا ہے کہ ٹھیک ہے اب یہ جو مال ہے نا اصل مال، اس کے ساتھ سود بھی شامل ہو گیا، یہ اصل رقم بن گئی، اس پر اب ساری رقم پر سود لگے، یہ ہے سود مرکب۔ تو مفرد سود ہو، مفرد سود کہ ایک بار سود لگائے رقم پر، وہ بھی حرام ہے، اور سود پر پھر آگے سود لگتا جائے، سود در سود، یہ بھی حرام ہے۔ فرمایا لا تأکلوا الربا اضعافا مضاعفا، نہ کھاؤ سود کو دگنا کیا ہوا، مضاعفا بار بار اس کو دگنا کیا ہوا، واتقوا اللہ، اور اللہ سے ڈر جاؤ، لعلکم تفلحون، تاکہ تم فلاح پا جاؤ۔ آگے سنیے واتقوا النار التی اعدت للکافرین، اور جو نہیں ماننے والے، انکار کرنے والے ہیں، کافر ہیں، واتقوا النار، بچ جاؤ اس آگ سے۔ اس آیت کے بعد یہ اگلی آیت ہے واتقوا النار، اس آگ سے بچ جاؤ، ڈر جاؤ، التی اعدت للکافرین، جو کافروں کے لیے تیار کی گئی۔ وَأَطِیعُوا اللَّهَ وَالرَّسُولَ لَعَلَّکُمْ تُرْحَمُونَ، اور اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو تاکہ تم پر رحم کیا جائے۔ صحیح بخاری اور مسلم کے اندر مالک بن اوس بن الحدثان، بعض کے نزدیک، محدثین کے نزدیک یہ صحابی ہیں، بعض نے ان کو تابعین کے اندر شمار کیا، انہوں نے 100 دینار جو سونے کے ہیں اس کا چینج لینا تھا، جس طرح آج بھی وہ ہم چینج لے لیتے ہیں، تو وہ دینار کی بجائے وہ اس کے جتنے درہم بنتے ہیں وہ چینج لینا چاہتے ہیں۔ کہتے ہیں طلحہ بن عبید اللہ رضی اللہ عنہ نے مجھے بلایا، ہم نے بات چیت کی اس بارے میں، وہ چینج دینا چاہتے تھے۔ طلحہ بن عبید اللہ رضی اللہ عنہ عشرہ مبشرہ میں سے ہیں۔ حتی اصطرف منی، معاملہ ہو گیا، فأخذ الذهب يقلبها في يده،
سونے کے وہ جو دینار ہیں وہ مجھ سے لے لیے، اب انہوں نے درہم دینے تھے، تو کیا کہنے لگے؟ فرمایا حتی یأتی خازنی من الغابہ، میرا خازن، میرا خزانچی الغابہ مقام سے آ جائے تو ٹھیک ہے، تمہیں اس وقت دے دوں گا۔ دینار لے لیے اور اس کے مقابلے میں کیا دینا ہے؟ درہم۔ کہا جب میرا خازن آ جائے گا الغابہ سے، یہ مدینہ سے باہر جگہ تھی مقام، تو پھر وہ تمہیں دے دوں گا۔ وعمر یسمع ذلک، عمر رضی اللہ عنہ یہ باتیں سن رہے تھے رضی اللہ عنہ۔ فقال واللہ لا تفارقه حتى تأخذ منه، مالک بن اوس سے کہنے لگے عمر رضی اللہ عنہ، واللہ آپ اس سے جدا نہیں ہوں گے، یا لا تفارق ہو، اس سے جدا نہ ہو جب تک اس سے وصول نہ کرو۔ کیوں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الذهب بالذهب ربا، سونا سونے کے بدلے میں سود ہے، الا ہا وہا، مگر نقد بے نقد۔ اور یہ جو حدیث پیش کی عمر رضی اللہ عنہ نے، اس سے پتہ چلتا ہے کہ وہ دینار کے بدلے دینار ہی لینا چاہتے تھے۔ اور بعض اوقات دینار سونا مختلف قسم کا ہوتا ہے، بعض سونا جو ہے وہ اس کے دینار روپے بھی ہو سکتے ہیں، اور کوئی ہار کوئی اور چیز جو ہے وہ زیور بنا ہوا ہو، تو وہ برابر ہونا چاہیے، وزن ان کا برابر ہونا چاہیے۔ تو سونا سونے کے بدلے میں برابر ہوگا، ورنہ سود ہے۔ ہاں وہاں کا مطلب یہ ہے، ہاں کہتے ہیں خود، یعنی ایک کہے لو جی، دوسرا بھی کہے لو جی، یعنی نقد پہ نقد دونوں موجود ہوں، دونوں ادا کر دیں، دونوں طرف سے ادا ہو۔ اگر ایک نقد دے رہا ہے، دوسرا کہے کہ چلو بعد میں دے دوں گا جب میرا خازن آ جائے، وہ سود ہو جائے گا۔ اسی طرح گندم کے بدلے اگر بیچی جائے تو سود ہے، الا یہ کہ کیا ہو، نقد بے نقد ہو تو ٹھیک ہے، اگر ایک طرف سے ادھار ہو تو وہ سود ہو جائے گا۔ اسی طرح جو کے بارے میں فرمایا، کھجور کے بارے میں فرمایا۔ تو یہ سود جو ہے، عمر رضی اللہ عنہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان پیش کیا کہ یہ سود بنتا ہے، سونے کے بدلے اگر اس کی خرید و فروخت ہو، ایک طرف سے نقد ہو ایک طرف سے ادھار ہو، تو یہ سود بنے گا۔ ہاں برابر ہو اور نقد میں نقد ہو تو پھر جائز ہے۔ تو ایک صورت تو یہ ہے کہ سود جو ہے وہ سود مفرد ہے یا مرکب، اپنی ذات کے لیے لے رہے ہیں یا تجارت کے لیے لے رہے ہیں، حرام ہے۔ دوسری صورت جو ہے سود کا راستہ وہ ہے بولی والی کمیٹی۔ بولی والی کمیٹی کی کیا صورت ہے؟ مثال کے طور پر 1 لاکھ کی کمیٹی ڈلی ہوئی ہے، ایک آدمی کی کمیٹی نکلنی ہے 6 مہینے کے بعد، تو وہ بولی لگواتا ہے، کہتا ہے بھائی وہ جو 1 لاکھ ہے جب میری کمیٹی نکلے گی تو مجھے نقد پیسوں کی ضرورت ہے، تو مجھے چلو کوئی تھوڑے دے دے، تو وہ بولی لگتی ہے۔ ایک کہتا ہے کہ میں دیتا ہوں 90,000 دیتا ہوں، ایک اور آدمی بولتا ہے کہتا ہے 91,000 دیتا ہوں، ایک اور کہتا ہے 95,000 دیتا ہوں، اور بولی ختم ہو گئی۔ اور یہ کہتا ہے لو جی یہ 95,000 لے لو، جب تمہاری کمیٹی نکلے گی تو وہ اس وقت 6 مہینے کے بعد میں لے لوں گا۔ تو یہ پیسوں کے ساتھ کیا ہے؟ خرید و فروخت ہے، پیسوں کے ساتھ خرید و فروخت ہے، تو یہ سود بن جائے گا۔ کیونکہ وہ کیا ہونا چاہیے؟ برابر ہونا چاہیے اور نقد بنقد ہونا چاہیے جب آپ نے چینج کرنے پیسے۔ تو یہ نقد کتنے دیے جا رہے ہیں؟ نقد دیے جا رہے ہیں 95,000، اور جو ادھار ہے 6 مہینے ٹھہر کے ملنے ہیں وہ 1 لاکھ ہے۔ تو یہ جو تفاوت ہے یہ سود بن جائے گا، بولی والی کمیٹی جو ہے یہ سود ہے۔ اسی طرح تیسری صورت جو ہے سود کا راستہ تیسرا، ایک آدمی کے پاس 100 روپیہ ہے کاغذ والا برقی، تو وہ چینج چاہتا ہے کہ یہ میں چینج لے لوں، یہ خصوصاً یہ ڈرائیور حضرات، کنڈکٹر، ان کو ضرورت ہوتی ہے، وہ بقایا دینا ہوتا ہے۔ اسی طرح اور بعض جگہوں پر اس کی ضرورت ہوتی ہے،
تو وہ سکے جب اس نے لینے ہیں سکے تو 100 روپے کی بجائے کتنے مل رہے ہیں؟ 90 مثال کے طور پر 10 روپے دیتا ہے تو وہ جو بیٹھا ہوا ہے سکے دینے والا وہ 10 روپے کی بجائے 9 روپے دیتا ہے. تو یہ جو ہے یہ بھی درہموں کے ساتھ بے ہے، پیسوں کی پیسوں کے ساتھ بے ہے. یہ نقد بے نقد اور برابر برابر اگر ہو، نقد بے نقد ہو اور برابر برابر ہو کہ یہ 10 روپے دے اور وہ 10 روپے سکے دے دے، یہ کاغذ کا نوٹ دے رہا ہے وہ سکے دے دے، 10 پورے دے، پھر جائز ہے، ورنہ یہ سود ہے. تیسری صورت یہ ہوگی. اور چوتھی صورت یہ ہے کہ سود پر دونوں فریق جو ہیں اگر رضامندی ہو جائے، باہمی رضامندی سے بھی کر لیں، پھر بھی سود ہی رہتا ہے. یہ بھی سود کا راستہ ہی ہے، یہ بھی سود ہے، خواہ رضامندی ہو جائے. دلیل اس کی کیا ہے؟ صحیح بخاری اور مسلم کے اندر یہ حدیث موجود ہے. ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں بلال رضی اللہ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کھجوریں لے کر آئے پہ تمرن برنی کھجوریں. یہ کھجوروں کے مختلف نام ہیں، یہ بہت اعلیٰ قسم کی کھجوریں تھی، برنی کھجوریں. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا من این ھذا، یہ کہاں سے؟ تو بلال نے کہا کان عندنا تمر ردی، میرے پاس نکمی کھجوریں تھی، نکمی. فبعت منہ صاعین بصاع، تو میں نے بے کی ہے 2 صاع دے کر، 2 ٹوپے دے کر 1 ٹوپا لے لیا. نکمی ردی کھجوریں 2 ٹوپے دے کر، عمدہ 1 ٹوپا کھجوریں برنی کھجوریں لے لی. لنطعم النبی صلی اللہ علیہ وسلم، تاکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کھلائیں، یعنی اعلیٰ کھجوریں. فقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم عند ذلك اوہ عین الربا، اوفو یہ تو بے عین ہی سود ہے، بالکل سود ہے یہ. اللہ اکبر کبیرہ. اب دیکھو باہمی رضامندی سے وہ معاملہ ہوا ہے نا، ایک طرف سے 2 ٹوپے دیے جا رہے ہیں کھجور کے، ایک طرف سے جو اعلیٰ کھجوریں ہیں 1 ٹوپا 2 ٹوپوں کے مقابلے میں دی جا رہی ہے. باہمی رضامندی سے وہ بے ہو گئی ہے. لیکن رسول اللہ اس کے باوجود کیا فرما رہے ہیں؟ اوفو یہ تو بے عین ہی سود ہے. اللہ اکبر کبیرہ. لا تفعل، ایسا نہ کرو. ولکن اذا اردت ان تشتری، جب تو خریدنا چاہے فبیع التمر ببیع آخر ثم اشترہ، کیا کر لو؟ کھجوروں کو بیچ دو ایک اور بے کے ساتھ، پھر وہ جو پیسے دام ہاتھ ہیں ان پیسوں کے ساتھ کھجوریں خرید لو. نکمی ردی کھجوریں، آدمی چاہتا ہے اعلیٰ کھجوریں لینا، اس کو فروخت کر دو، پھر جو پیسے ہاتھ آئیں ان کی جتنی کھجوریں آ جائیں عمدہ اعلیٰ کھجوریں وہ لے لو. بعض لوگ یہ آیت پیش کرتے ہیں، حرام کے کاروبار کرتے ہیں، سودی کاروبار کرتے ہیں اور کہتے ہیں بھئی رضامندی سے اگر معاملات کر لو. اللہ تعالیٰ نے فرمایا یا الذین آمنوا لا تاکلوا اموالکم بینکم بالباطل الا ان تکون تجارۃ عن تراض منکم، کہ اگر تجارت ہو باہمی رضامندی سے تو ٹھیک ہے. تو باہمی رضامندی سے جو حرام کاروبار ہیں، سودی کاروبار ہیں، وہ جائز نہیں ہو جاتے، وہ نہیں جائز ہو. اور دلیل پیش کر چکا ہوں. 5ویں صورت اور راستہ سود کا وہ ہے قسطوں والی خرید و فروخت، بیع التقسیط. اس میں کیا ہوتا ہے؟ مثال کے طور پر موٹر سائیکل ہے، وہ نقد مثال کے طور پر 60,000 کا آ جاتا ہے اور قسطوں پر وہ 80,000 کا مثال کے طور پر ملتا ہے. تو یہ جو 20,000 زائد دینے پڑتے ہیں یہ سود ہے. ابو داود کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی سیدنا ابو ہریرہ کی حدیث ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من باع بیعتین فی بیعہ فلہ اوقسہما او الربا، جو آدمی ایک سودے کے اندر 2 سودے کرے، ایک سودے کے اندر 2 سودے کرے، فلہ اوقسہما، تو اس کے لیے دونوں میں سے جو کم ریٹ ہے وہ لینا جائز ہے، او الربا، ورنہ سود ہے. تو اب یہ 2 سودے ہیں کہ نقد لے لو تو 60,000 کی ہے اور ادھار پر لو قسطوں پر تو پھر یہ 80,000 کی ہے. تو دونوں میں سے کم ریٹ کون سا ہے؟ 60,000. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں جو ایک بے کے اندر 2 بیعیں کرے، ایک سودے میں 2 سودے کرے، اس کے لیے دونوں جو سودے ریٹ ہیں ان میں سے کم ریٹ جائز ہے، فلہ اوقسہما او الربا، ورنہ سود ہے. اگر زائد رقم والا ریٹ وہ لگائے لے وہ سود ہوگا.
مجھے بڑی حیرانگی ہوئی، ایک صاحب نے وہ اس بارے میں لکھا ہے ایک کتاب کے اندر، اور دلیل قسطوں کی بیع کے لیے کون سی حدیث پیش کی ہے؟ بریرہ والی حدیث۔ یہ خاتون جو ہے عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کے پاس آئیں، بریرہ، یہ باندھی تھی، تو آ کر کہنے لگی، بخاری کے اندر ان کی روایت موجود ہے، عائشہ فرماتی ہیں جاءتنی بریرہ، میرے پاس بریرہ آئی، کہنے لگی کاتبت اہلی، میں نے اپنے مالکوں سے، گھر والوں سے مخاطبت کی ہے، لکھ کر لی ہے، علاقے سے اواق فی کل عام وقیہ، 9 اقیے میں نے دینے ہیں، 9 اقیے، اور ہر سال 1 اقیہ دینا ہے۔ تو کیا مطلب؟ یہ قسطیں ہو گئی، 9 اقیوں پر وہ مخاطبت ہے، اور طے کیا ہوا ہے کہ سال بعد 1 اقیہ دے دو تو 9 سال کے اندر جو ہے نا وہ قسطیں ادا ہو جائیں گی اور آزادی ہو جائے گی۔ تو اس کو پیش کیا ہے کہ لو جی یہ دیکھو قسطوں کا معاملہ جو ہے نا یہ بریرہ والی حدیث، لا الہ الا اللہ۔ کیا اس میں کوئی اس طرح ہے معاملہ کہ اس کے گھر والوں نے اگر کہا ہو کہ اگر تم یکمشت دے دو تو پھر ہم تمہیں جو ہے نا تم سے لیں گے کتنا؟ 7 اقیے مثال کے طور پر، اور اگر تم نے سال بعد 1 قسط دینی ہے تو پھر جو ہے نا یہ 9 اقیے تم سے ہم لیں گے۔ نہیں، یہ کل 9 اقیے تھے، اور وہ صورت یہ تھی کہ سال بعد 1 اقیہ سہولت کے لیے جو ہے نا وہ یہ طے تھا۔ تو وہ عائشہ کے پاس آئیں، کیا کہنے لگی؟ فَأَعِينِينِي، میرا تعاون کر، عائشہ سے کہنے لگی میرا تعاون کر۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ فقلت، ام المومنین فرماتی میں نے کہا ان احبا اہلو کے، اگر تیرے گھر والے چاہیں ان اعدھا لہم، کہ میں سارے پیسے ان کو گن کر دے دوں اکٹھے یکمشت، وَيَكُونُ وَلَاؤُكَ لِي فَعَلْتُ، اور تیری ولا جو ہے آزادی کی نسبت کہ یہ کس کی مولا ہے، کس کی آزاد کردہ؟ عائشہ، پیسے میں سارے ادا کر دیتی ہوں یکمشت گن کر۔ تو اگر تیرے مالک یہ پسند کرتے ہیں کہ پھر نسبت میری طرف ہوگی تیری کہ عائشہ کی آزاد کردہ باندھ، تو ٹھیک ہے میں ایسا کر دیتا ہوں۔ تو وہ نہ مانے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب عائشہ رضی اللہ عنہا نے بتایا کہ وہ کہتے ہیں نہیں آزاد کروا لے تو پیسے دے کر، لیکن نسبت ہماری طرف رہے گی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو جمع کیا، خطبہ ارشاد فرمایا کئی لوگ ایسی شرطیں لگاتے ہیں جو اللہ کی کتاب میں نہیں، وہ ایسی خاص 100 شرطیں لگا لیں، ان کی کوئی حیثیت نہیں۔ عائشہ سے فرما دیا کہ تو خرید کر شرط لگا لے اور ولا تیری طرف ہی، ولا تیرے لیے ہی ہو۔ تو بہرحال اس سے قسطوں کی بیع جس میں نقد اور ادھار کا ریٹ جو ہے وہ تفاوت اور فرق ہوتا ہے، دلیل کوئی نہیں نکلتی اس سے۔ واضح حدیث ابو داؤد کی آپ نے سن لیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ایک سودے کے اندر جو 2 سودے کرتا ہے اس کے لیے دونوں میں سے کم ریٹ لینا جائز ہے، ورنہ سود ہے۔ اور اگر کوئی کہتا ہے نہیں جی اسی نے ریٹ ہی ایک رکھا ہے، کئی اس طرح کہتے ہیں کہ بھی ہمارا ایک ریٹ ہے ہم تو دیتے ہی ادھار پر، یہ اس کا ہیلا ہے، ہیلا۔ یہودیوں نے بھی ہیلا کیا ہوتا، مچھلیاں کس دن پکڑتے تھے؟ مچھلیاں اتوار کو پکڑتے تھے، ہفتے والے دن ان کو قابو کر لیتے تھے۔ تو یہ ہیلے جو ہیں ایسے ہیلے اللہ تعالیٰ کو پسند نہیں۔ وہ بھی جانتا ہے بیچنے والا کہ میں زائد رقم کیوں لے رہا ہوں، خریدنے والے کو بھی پتا ہے کہ ساتھ والی دکان جو ہے وہاں سے نقد بہت کم قیمت پر مل رہا ہے۔ چھٹی صورت جو ہے اور طریقہ سود کا وہ ہے بیمہ، التکافل الاجتماعی۔ تو یہ سود اور جوئے کی ملی جلی شکل ہے بیمہ، کیونکہ بیمہ جو ہے جب کروایا جاتا ہے بیمہ تو جتنے پیسے آپ نے جمع کروائے ہیں، جتنی قسطیں، اگر تو آپ زندہ رہ گئے ہیں اور وہ وقت پورا ہو گیا، اپنی ساری قسطیں ادا کر دی ہیں، تو اس پر سود لگ کر آپ کو پیسے جو ہیں ملتے ہیں۔ یہ سود کی صورت، جتنی قسطیں آپ نے جمع کرائی پیسے، تو جب آپ کو ملتے ہیں ساری قسطیں آپ نے جمع کرا دی تو اضافی لگا کر جو ہے نا وہ آپ کو پیسے آپ کے دیتے ہیں، وہ سود در سود لگتا رہتا ہے، آپ کے پیسے جمع ہوتے رہتے ہیں۔ اور اگر آپ مر جاتے ہیں پہلے، اپنی زندگی کا بیمہ کروایا تھا،
یا فیکٹری کا بیمہ کروایا تھا تو فیکٹری کو آگ لگ گئی یا گاڑی جو ہے ایکسیڈنٹ ہو گیا تو وہ قسطیں ابھی تھوڑی ادا کی تھی، قسطیں تھوڑی ادا کی تھی، لیکن آپ کو وہ گاڑی جو ہے نہیں مل رہی ہے یا فیکٹری دوبارہ آپ کو بنا کر دی جا رہی ہے، وہ کس چیز کا آپ اضافہ لے رہے ہیں؟ تو یہ جوا اور سود کی ملی جلی شکل ہے بیمہ۔ ساتویں صورت جو ہے سود کی انعامی بانڈز ہیں، تو یہ حکومت کے تحت یہ کام ہوتے ہیں انعامی بانڈز، وہ پرچیاں بکتی رہتی ہیں۔ اسی طرح جب وہ 2 مہینے کا کبھی وقفہ ہوتا ہے کبھی کم و بیش، تو وہ ان پیسوں سے آپ سے جو انہوں نے پیسے جمع کیے ہوئے ہیں اس کا کوئی کاروبار کرتے ہیں یا آگے سود پر وہ دے دیتے ہیں ان پیسوں کو، جو بھی صورت کرتے ہیں۔ تو جو ان کو حاصل ہوتا ہے اس سے کچھ حصہ جو ہے وہ چند انعامات نکال کر وہ دے دیتے ہیں، تو یہ بھی سود والی شکل ہے انعامی بانڈز کی۔ 8ویں صورت یہ بینکوں کا سود ہے، اس کی مختلف صورتیں ہیں بینکوں کی، وہ چند ایک ذکر کروں گا۔ مال آدمی جو ہے وہ کبھی قرض پر لیتا ہے ذاتی شخصی، اور کبھی جو ہے وہ حکومتیں جو ہے نا وہ سود پر دوسری حکومتوں سے دوسرے ملکوں سے اور بڑے بینکوں سے سود لیتی ہیں۔ تو یہ شخصی ہو یا حکومی ہو، سارے سود جو ہیں یہ جو قرض لیا جاتا ہے سود پر حرام ہے۔ پیسہ جو جمع کرایا جاتا ہے بینکوں کے اندر، اس کی مختلف صورتیں ہیں۔ ایک ہے کرنٹ اکاؤنٹ اور ایک سیونگ اکاؤنٹ اور ایک ہے فکس ڈپازٹ اکاؤنٹ۔ تو یہ پہلی جو صورت ہے کرنٹ اکاؤنٹ کی، اس کے اندر کیا ہے، پیسہ جمع کرانے والے کو کچھ ملتا نہیں، وہ کہتا ہے میں نے سود نہیں لینا، اضافی میں نے نہیں لینا، جتنے میں نے جمع کرانے اتنے لینے۔ تو یہ دوسرے لوگوں سے زیادہ تعاون کر رہا ہے، دوسرے لوگوں سے زیادہ تعاون کر رہا ہے، کیونکہ جو سیونگ اکاؤنٹ والے ہیں ان کو کچھ فائدہ ملتا ہے، سود ملتا ہے، اس کا نام فائدہ رکھ لو یا کوئی اور نام رکھ لو، سود ملتا ہے ان کو، لیکن تھوڑا ملتا ہے کن سے؟ وہ فکس ڈپازٹ اکاؤنٹ والوں سے۔ فکس ڈپازٹ اکاؤنٹ میں کیا ہے، رقم جو ہے زیادہ دیر کے لیے رکھی جاتی ہے، زیادہ دیر کے لیے، اور پھر آپ وہ جو زیادہ دیر کے لیے رکھی ہے، سال 2 سال 4 سال کے لیے، وہ مقررہ مدت سے پہلے آپ اپنی رقم نکلوا نہیں سکتے، تو اس پر سود زیادہ لگتا ہے۔ اور جو سیونگ اکاؤنٹ ہے اس کے اندر وہ آپ جلدی رقم نکلوا سکتے ہیں، مدت تھوڑی ہوتی ہے، جلدی پیسے بھی نکلوا سکتے ہیں اور اس پر سود تھوڑا لگتا ہے۔ بہرحال سیونگ اکاؤنٹ والے کو سود تھوڑا ملتا ہے، فکس ڈپازٹ اکاؤنٹ والوں کو سود زیادہ ملتا ہے، اور یہ جو بیچارہ ہے کرنٹ اکاؤنٹ والا، وہ آدمی جو ہے وہ اپنے پیسے جمع کرا رہا ہے، مدرسے کے پیسے جمع کرا رہا ہے، مسجد کی انتظامیہ مسجد کا فنڈ جمع کرا رہی ہیں یا کوئی اور لوگ ہیں، یہ سب سے زیادہ تعاون کر رہے ہیں بینکوں کا، ان سے بھی زیادہ کر رہے ہیں جو سود لے رہے ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ انہوں نے تو کچھ نہ کچھ لے لینا ہے نا، اور یہ کرنٹ اکاؤنٹ والا جو ہے اس نے پیسے جمع کرا دیے، انہوں نے سود پر آگے رکھنے دے دی، تو بہت زیادہ جو ہے اسے سود انہوں نے کمایا، اور پھر آگے جو ہے بہت زیادہ معاملات اس کے پیسوں کے ساتھ وہ کر رہے ہیں۔ اور آپ پہلے سن چکے ہیں کہ تعاون کرنے والا سود پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان پر لعنت فرمائی۔ 4 قسم کے لوگ، کھانے والا سود، کھلانے والا، لکھنے والا اور بننے والے گواہ 2، سب پر لعنت فرمائی اور فرمایا ہم سوا، سارے برابر۔ ہمارے شیخ حافظ عبد المنان نور پوری رحمہ اللہ سبحانہ و تعالی، اللہ تعالیٰ ان پر کروڑوں رحمتیں فرمائے، انہوں نے ماشاءاللہ لچک نہیں دی مسائل کے، لچک نہیں دی، مضبوط وہ بات ان کی جو ہے نا ہوتی تھی۔ کئی بار میں ان سے، ہم نے الحمدللہ ان سے بہت کچھ سیکھا جامعہ کے اندر، لیکن بعد میں بھی رابطہ جو ہے وہ ٹیلی فون کے ذریعے، موبائل کے ذریعے رہا، حتیٰ کہ آخری دن بھی جب ان پر جو ہے نا وہ بیماری کا اٹیک ہوا، اس دن بھی میرا رابطہ ہوا تھا، میں نے ایک مسئلہ پوچھنے کے لیے حافظ صاحب سے فیصل آباد سے ٹیلی فون کیا، اس وقت میں فیصل آباد تھا، ابھی گجرانوالہ آ گیا ہوں۔
اللہ اکبر کبیرہ. ایک بار میں نے ان سے مسئلہ پوچھا اور میں نے عرض کی جی 2 ٹوک بتاؤ, 2 ٹوک. تو حافظ صاحب فرمان لگے نہ 1 ٹوک نہ 2 ٹوک. بات اس طرح, ٹوک کوئی نہیں. تو یہ سود کے مسئلے میں حافظ صاحب کیا فرماتے تھے, کئی لوگ جو ہے نا وہ حجت اور عذر پیش کرتے ہیں جی پیسے اگر گھر میں رکھے جائیں تو وہ چوری ہو جانے کا خطرہ ہے, چور پڑ جاتے ہیں, ڈکیتی ہو جاتی. تو حافظ صاحب فرماتے تھے کہ صرف یہ جو چور ہیں, ڈاکو ہیں, پیسے تو نہیں لے جاتے, وہ پیسے بھی لے جاتے ہیں, پھر وہ لڑکیاں لے جاتے ہیں اٹھا کر, بھینسیں چوری کر کے لے جاتے ہیں, آدمیوں کو قتل کر جاتے ہیں گھر کے اندر داخل ہو کر. تو کیا سارے گھر کے افراد بینک میں جمع ہو جائیں جا کر, بھینسیں جو ہیں بینک کے اندر جا کر باندھتے ہیں؟ تو جب ہم جو ہے پیسے سے زیادہ عزیز چیزوں کا دفاع اور حفاظت خود کر رہے ہیں, اپنی جان مار کر حفاظت کر رہے ہیں, لڑکیاں نہیں اٹھا کر لے جاتے, اغوا کر کے لے جاتے, پیسے سے زیادہ قیمتی چیزوں کی حفاظت ہم کر رہے ہیں, تو پیسے کی حفاظت کیوں نہیں کر سکتے؟ تو بہرحال یہ کرنٹ اکاؤنٹ والے جو ہیں یہ زیادہ تعاون کر رہے ہیں بینکوں کا. کن سے؟ یہ سیونگ اکاؤنٹ والوں سے اور فکس ڈپازٹ اکاؤنٹ والوں سے بھی بڑھ کر, اور بہت سارے ان کے معاملات جو ہیں بینک جو ہیں جو چل رہے ہیں نا, ان کے تعاون سے چل رہے ہیں, کرنٹ اکاؤنٹ والوں کے تعاون سے. اور ایک چوتھی صورت وہ ہے بینک کے اندر لاکر سسٹم, لاکر. تو اس میں پیسے نہیں رکھے جاتے لاکر میں. وہ کیا آپ اپنا زیور یا کوئی چیز وہ رکھتے ہیں تو ایک چابی آپ کو دے دیتے ہیں بینک والے, ایک ان کے پاس چابی موجود ہے, وہ آپ جب چاہیں جو ہے نا اپنی چیز کو وہ حفاظت کر رہے ہیں, تو آپ ان کو اس کا کرایہ دیتے ہیں, وہ جو چیز آپ نے رکھی ہوئی ہے اس کا کرایہ دیتے ہیں, پیسے نہیں رکھ سکتے لاکر کے. تو یہ دیکھ لیں آپ کتنا کو مجبور ہیں لاکر میں رکھنے کے. 12 وہ جو 4 دیواری ہے ساری بینک کی, وہ لاکر بھی ادھر ہی بنا ہوا ہے, بچ جائیں اس سے بھی تو بہت اچھا ہے. نامی چیز کیا ہے سود کا راستہ کہ قرض جس آدمی نے لیا ہوا ہے وہ قرض دینے والے کو کیا دے, کوئی ہدیہ تحفہ دے. تو قرض دینے والا اگر ہدیہ قبول کرتا ہے کس سے؟ جس کو قرض دیا ہوا, قرض دیا ہوا. ایک تو نا پہلے ان کا کوئی معاملہ آپس میں ہے تو لین دین چلتا ہے, ایک ہے کہ قرض چونکہ دیا ہوا ہے اب وہ مقروض بیچارہ کرتا ہے چلو اس سے میں نے قرضہ لیا اور اس کو کوئی تحفہ تحائف دیتا ہے. یہ بھی سود کی قسم, تحفہ اس سے لینا. بخاری کے اندر روایت موجود ہے, سعید بن ابو بردہ کہتے ہیں, اپنے باپ سے روایت کرتے ہیں, ان کے والد ابو بردہ, ان کا نام ہے عامر بن ابو موسیٰ اشعری. تو اپنے والد سے روایت کرتے ہیں ابو بردہ سے, وہ کہتے ہیں کہ میں مدینہ آیا, عبداللہ بن سلام سے ملاقات کی. تو عبداللہ بن سلام مجھے کہنے لگے الا تجیو فاطعمک, کیا آپ داخل نہیں ہوتے, آپ تشریف نہیں لاتے, فاطعمک سویقا وتمرا, میں آپ کو ستو اور کھجور کھلاؤں, تشریف لاؤ نا, ستو اور کھجور آپ کو کھلاتا ہوں. وتدخل فی بیت, اور ایک بڑے عظیم الشان گھر کے اندر بھی آپ تشریف لائیں گے, تشریف لائیں اور ایک ایسے گھر کے اندر بھی داخل ہوں گے جو بڑی عظمت والا گھر. بعض شارحین نے لکھا ہے کہ مراد ان کی کیا تھی, ایسے گھر کے اندر جہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کا بھی شرف ان کو حاصل تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس گھر کے اندر تشریف لائے تھے. عبداللہ بن سلام صحابی ہیں رضی اللہ عنہ. پھر فرمایا انک بارض الربا, انک بارض الربا بها فاش, انک بارض, آپ ایسے علاقے میں رہتے ہیں, اور کہاں رہتے تھے ابو بردہ؟ عراق میں. آپ ایسے علاقے میں رہتے ہیں الربا بها فاش, کہ وہاں سود عام ہے. اذا کان لک علی رجل حق, جب تو نے کسی آدمی سے کچھ لینا ہو, تیرا کسی پر کوئی حق ہو, فاہدى الیک حمل تبن اور حمل شعیر اور حمل قط, تو وہ تجھے ہدیتاً دے توڑی, جو یا گھاس کا ایک تنکا بھی, یا بورا مراد ہے, بورا
बोरी, तूड़ी का एक तिनका या जौ का एक दाना या घास का एक तिनका, या मुराद हिमल से क्या है, कोई तोड़ा बोरा, अगर दे घास फूस भी फला ताखुद हो तो वो ना लेना, फइन्नहु रिबा, बस बेशक ये सूद है। अब्दुल्ला बिन सलाम रज़ियल्लाहु अन्हु ने 10वीं बात ये है कि ये प्रोविडेंट फंड जो है, मुलाजिम लोग उनकी तनख्वाह से कटौती होती रहती है, कटौती, तो फिर वो सूद दर सूद उनकी रकम पर लगता रहता है। जब वो रिटायर्ड होते हैं तो फिर उनको वो असल उनकी रकम और जो सूद दर सूद लगा होता है वो भी मिलता है। तो ये जो फंड है प्रोविडेंट फंड, ये भी सूद है। और अगर ये लोग बचना चाहें तो जब फार्म पुर करते हैं तो फार्म के अंदर ये शेक मौजूद है कि जो सूद ना लेना चाहे ना ले। 11वीं बात यह है कि लीजिंग पर ये जो तिजारत हो रही है, तिजारत बैंक के जरिए कोई आप कोठी खरीदते हैं, बैंक के जरिए कोई कार खरीदते हैं, तो उसमें क्या है, एक तो आप किस्त अदा करते हैं कि गाड़ी इतने की है, कोठी इतने की है, 10 लाख की मिसाल के तौर पर कोठी है, 10 लाख की मिसाल के तौर पर, तो 10 लाख तो देना है किस्तों में, कुछ शुरू में दे दिए पैसे, बाकी किस्तें उसकी हो गई। और एक है वो आपसे किराया ले रहे हैं, जब तक आप किस्तें अदा नहीं करते तो वो जो किराया ले रहे हैं किस चीज का ले रहे हैं, तो ये सूद है, नाम उसका किराया रखा हुआ है। जब आपने वो चीज खरीद ली है तो आप के जिम्मे वो पैसे हैं ना, वो सिर्फ पैसे आपने देने, तो ये क्या हुई कि वो आप किरायादार भी हैं और आपकी वो बिल्डिंग भी है, तो ये सूद की सूरत है, नाम उसका किराया रखा हुआ है। 12वीं सूरत जो है, और बात को समेटूं, वो सूरत है ये क्रेडिट कार्ड वाली, ये आम चल गए हैं अभी ये कार्ड, इसमें भी एक सूदी मुआहदा होता है कि अगर मैं वक्त पर पैसे जो हैं वो चेक जो हैं वो ना दूं, पैसे ना अदा कर सकूं बैंक को, तो फिर जो है मैं इतना सूद दूंगा। तो बहुत सारे लोग जो हैं वो ले लेते हैं ये कार्ड कि चलो हम वक्त के अंदर अंदर ही वो क्या कर लेंगे, पैसे अदा कर देंगे, लेकिन बहुत सारे लोग फिर फंस जाते हैं सूद के अंदर, तो ये भी बिल आखिर सूद की तरफ ये सूरत ले जाती है। अल्लाह तबारक व तआला मुझे और आपको हक बात समझने और उस पर अमल पैरा होने की तौफीक अता फरमाए, और सूद के जितने रास्ते हैं जो जिक्र किए गए हैं और इसके अलावा भी जितने रास्ते हैं, अल्लाह तबारक व तआला हमें उनसे बचाए। और इसके मुकाबले में जो कर्ज है और उसकी फजीलत है, बंदा एक दूसरे को दे, ये जो मालदार लोग हैं उनको चाहिए कि वो अपने भाइयों के साथ ये अच्छा सलूक करें कि कर्ज पर उनको रखने दें। अल्लाह तबारक व तआला मुझे और आपको हक बात समझने इस पर अमल करने की तौफीक दे। अक़ूलु क़ौली हाज़ा वस्तग़फ़िरुल्लाह ली व लकुम लिसाइरिल मुस्लिमीन वस्तग़फ़िरूहु इन्नहु हुवल गफ़ूरुर रहीम।